الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں ہم جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید آیت نمبر 168 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک وہ یعنی شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب عز و جل نے کھانے کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ کیا چیز کھائی جائے، اور جب کھانے کا ذکر فرمایا تو اس میں یا ایھا الناس کہہ کر پکارا، یعنی سارے ہی شامل ہو جائے، مسلمان ہے یا کافر ہے، مشرک ہے، سارے سب کے سب اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہ کہا کہ یا ایھا الناس، سارے شامل ہو جائیں۔ اس سے پہلے جو آیت مبارکہ گزری، اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں پر جو عذاب کا سلسلہ تھا اس کا ذکر ہوا تھا کہ ان عذابات کو بتا کر، عذابات کو دکھا کر اور ان کی باتیں سنا کر انہیں ڈرایا گیا کہ ایمان لے آئے۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ کی طرف سے جو حلال طیب پاکیزہ رزق ہے، ان نعمتوں کو دکھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اسی طرح پیچھے آیت مبارکہ میں خاص طور پر ان کفار کے بد اعتقادیوں کا ذکر تھا، تو اس آیت مبارکہ میں ان کے بد اعمالیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حلال چھوڑ کر وہ حرام کی طرف چلے جاتے۔ مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ جانور بتوں کے نام پر خاص کرتے، پھر اس کے بعد کہتے یہ ہم پر حرام ہے، اسے ذبح نہ کرتے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جاتا جانور، لیکن وہ اس جانور کو استعمال میں نہ لاتے، بس کہتے یہ تو بت کے نام پر وقف ہو گیا لہذا ہمارے لیے حرام ہوا۔ تو ان کی یہ عادت تھی کہ
کہ یہ بتوں کے نام پر جانوروں کو وقف کرتے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حلال جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، اسے کھاؤ، اسے کھانے سے تمہیں کون روکتا ہے؟ جب رب تعالیٰ نے تمہارے لیے اسے حلال کر دیا۔ لیکن چونکہ ان کا یہ معاملہ تھا، آج بھی ہندوستان میں سانڈ یہ جانور ہے، اسے جو ہے بت کے نام پہ وقف کیا جاتا ہے، پھر اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اس کو اس کا حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب رسومات، جو چیز اللہ عز و جل نے حلال ٹھہرائی ہے، بیان فرمائی ہے، اسے کون حرام کر سکتا ہے؟ تو فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں کلو کھاؤ، مما اس میں سے، یعنی سب چیزیں نہ کھاؤ، بلکہ جنہیں ہم نے حلال ٹھہرایا وہ تم کھاؤ۔ اس لیے فرمایا مما اس میں سے، جسے رب تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ فی الارض، جو زمین میں ہے، زمین میں ایسی اشیاء ہے جسے اللہ رب العزت نے حلال ٹھہرایا ہے تو اسے کھاؤ۔ اب ان حلال کی بھی چیز کو کوئی حرام بتائے، الیاذ باللہ، کتنا بڑا مجرم ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کے مفہوم کے تحت میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ شیاطین بندوں کے پاس آتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں بہکاتے ہیں، دین کے حوالے سے دین میں انہیں بہکاتے ہیں۔ اب ان کے بہکاوے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنا دیتے ہیں، یہ شیاطین کے عمل کی وجہ سے۔ تو میرا رب فرماتا ہے میں نے ان چیزوں کو حلال کیا، بندے شیاطین کے بہکاوے میں آ کے اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص یا دیگر قرآن مجید کی سورت مبارکہ پڑھی جائے، آیت مبارکہ کی تلاوت کی جائے، وہ چیز کتنی برکت والی ہو گئی، کیونکہ اس پر تو رب تعالیٰ کا کلام پڑھا گیا، لیکن کوئی اسے حرام ٹھہرا لے، الیاذ باللہ، کتنا بڑا مجرم ہے وہ۔ رب تعالیٰ سورۃ الانعام 8واں پارہ آیت نمبر 118 ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ ہر اس چیز کو جس پر اللہ کا نام پڑا جائے۔ واضح ارشاد ہے فَكُلُوا، بس کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے جس پر اللہ کا نام پڑا جائے۔ وہ ذبیحہ حلال رب تعالیٰ کی طرف سے حلال کمائی سے حاصل کیا گیا، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا، اب اس پہ اللہ کا نام پڑا جا رہا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے اس میں کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ کس جانب اشارہ فرما دیا کہ یہی وہ آیت ہے جس پر تمہارا ایمان ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قرآن مجید کی صورت مبارکہ، دیگر آیت مبارکہ، فرمایا اس پر تمہارا ایمان ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ آیتیں پڑھی گئی، تم کھاؤ اس میں سے۔ لیکن کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ یہ ناجائز ہو گیا یا حرام ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے رب تعالیٰ کی حلال پاکیزہ چیز کو ٹھکرا دیا اور اپنی طرف سے اسے حرام بنا دیا، جبکہ میرا رب تو واضح ارشاد فرماتا ہے۔ معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ جب ان کے پاس اس قسم کی مبارک شے پیش کی جائے، برکتوں والی اشیاء ان کے قریب کی جائے، جن کے بارے میں ان کا گمان ہو کہ ان پر اللہ رب العزت کا پاک کلام پڑھا گیا ہے، جب انہیں اس بارے میں پتہ ہو، ہمارے عرف میں اسے نیاز کہا جاتا ہے۔ نیاز ہر ایک کا اپنا عرف ہے، ہمارے عرف میں اسے نیاز کہہ دیا گیا۔ اب نیاز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر فاتحہ پڑھی گئی ہے، بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچایا گیا ہے۔ تو لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ کچھ اس قسم کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ لفظ سننے کے ساتھ ہی اس نیاز کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔
اس اناج کو لینے سے منع کر دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ میرا رب واضح ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، بس تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام پڑا گیا۔ اور یہ اس قسم کے اشخاص رک جاتے ہیں، منع کرتے علی الاعلان کہ ہم یہ نہیں کھاتے، الیاذ باللہ۔ تو پھر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی وہی پھر یاد آ جاتی ہے کہ میرا رب نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے چیز کا اظہار فرمایا کہ شیاطین جو ہے اس طریقے سے انہیں بہکاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ رب العزت کی حلال چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ ایک اور موقع پہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کون ہے وہ جس نے حرام کر دیا ان چیزوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال رکھا، وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ رکھی، کون ہے وہ شخص جس نے اس کو حرام ٹھہرایا؟ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، کون ہے وہ شخص؟ تو یقیناً دنیا میں تو یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہے، کیونکہ حلال کی بھی چیز حلال ہی ہے۔ ہم سے حلال چیزوں کے بارے میں ثبوت مانگتے ہیں، اور خود جس چیز کو حرام ٹھہرا رہے ان کے اوپر ان کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ہم جو ہے اگر حلال کے رب تعالیٰ کا حکم ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہر وہ چیز خلق پیدا فرمائی، لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو رب تعالیٰ نے حرام فرمایا، جن کو حرام نہیں کیا، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہی ہیں، کیونکہ حرام کے لیے واضح طور پر نص قطعی یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ضروری ہے۔ کن چیزوں کو حرام ٹھہرا، کس وجہ سے ٹھہرا، شریعت کا حکم ضروری ہے، لیکن حلال کے لیے ایسا نہیں، کیونکہ جس چیز پر شریعت نے حکم حرام کا نہیں لگایا اس کا مطلب وہ مباح ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم سے حلال کے ثبوت مانگتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے نیاز کو یا ہر وہ شے جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے تم نے اس کو حرام ٹھہرایا، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، حرام کے اوپر کیا ثبوت ہے؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ شریعت سے ثبوت پیش کرنا ہے تو شریعت نے جس چیز کو حلال رکھا ہے، اللہ کا ذکر ان آیتوں پہ، ان آیتوں کو پڑھ کے ان چیزوں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال الیاذ باللہ ان کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں۔ فرمایا حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حلال و طیب کسے کہا جاتا ہے کہ جیسے شریعت نے حلال کیا اور بندے نے حلال ذریعے سے اس کو حاصل کیا۔ ایک تو ہے ہی حلال، جیسے بکری جانور ہے حلال، لیکن حلال ذریعے سے ہی اس کو حاصل کیا ہو، تو یہ حلال بھی ہے، اب طیب بھی ہے۔ کیونکہ جو چیزیں پاک ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ حلال بھی ہو، لیکن یہ تو ہے کہ جو چیز حلال ہے نا وہ ساری پاک ہے۔ جیسے جانور جن کا حکم کھانے کا دیا گیا، گائے بھینس، بکری بھیڑ، دمبا، اونٹ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو ساری کی ساری حلال، اور حلال ہونے کے ساتھ جو ہے اس کو کھایا بھی جاتا ہے، یعنی حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں مٹی خود پاک ہے، لیکن پاک تو ہے لیکن حلال نہیں، کیونکہ مٹی کو کھایا نہیں جاتا۔ تیمم کی شرائط کے اوپر کہ بندہ وضو کی قدرت نہ رکھتا ہو، پانی نہ پاتا ہو، سخت بیماری کا اندیشہ ہو اور دیگر شرائط کے ساتھ اب وہ وضو نہیں کر سکتا تو اس کو تیمم کا حکم دیا جائے گا، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرے۔ تو اس کا مطلب مٹی تو پاک ہے لیکن اب اس کو کھایا نہیں جا سکتا، تو جو پاک ہے ضروری نہیں وہ حلال ہو، لیکن جو حلال ہے وہ تو ہر حال میں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو فرمایا حلالا طیبا، وہ حلال ہو، اور حلال حل مانا کھولنا، جیسے حجاج کرام جو ہے یا معتمرین حضرات حج عمرے سے فارغ ہوتے احرام کو کھولتے ہیں، جب کھولتے تو کہا جاتا اب یہ حل ہو گئے، یعنی ان کا احرام کھل گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں محلہ بھی اسی سے نکلا ہے،
اب محلہ کو محلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر مسافر آ کر شہر میں بستے ہیں اور اپنے سامان کو کھولتے ہیں، اس وجہ سے محلہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور شریعت کی روح سے اگر حلال کا معنی دیکھا جائے تو وہ چیز جو شریعت نے مباح کی ہو، معنی جس پر حرمت کی گرہ کو کھول دیا گیا ہو، حرمت کی گرہ کھل گئی اس کا مطلب وہ حلال ہوا۔ تو یہ سارا حلال کا کانسیپٹ بنتا ہے، حلالاً طیبہ، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ مدینہ المنورہ کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پاکیزہ شہر ہے، وہاں بلائیں نازل نہیں ہو سکتی، کفار اس شہر سے دور، گندگیاں اس شہر سے دور، وبائی امراض اس شہر سے دور، تو اس لیے اس سے کہا جاتا ہے مدینہ طیبہ، کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، پاکیزہ شہر ہے۔ تو طیب کا معنی ہی پاک ہونا ہے، لہذا ایسا حلال رزق خود کے قریب کیا جائے اور اسے کھایا جائے۔ ہر وہ شے جس پر اللہ کا کلام پڑھ لیا جائے تو کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ کوئی اس کو حرام ٹھہرا سکے۔ ان کے اپنے الفاظ تو ہو سکتے ہیں، ان کا اپنا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن شرعی حجت نہیں، بلکہ شرعی حجت تو اس کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے کہ وہ شے اب پاکیزہ ہو گئی، جسے حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا، وہ شے بھی حلال ہے، اب اس پر قرآن مجید کی تلاوتیں کی گئی، اب وہ صرف برکت برکت اور برکت والی بن گئی۔ آگے فرمایا ولا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ خطوہ کہیں گے تو مانا ہوگا قدم، شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، اور خطوات خواب ضم اگر ہوگا اب مانا ہوگا دو قدموں کے درمیان فاصلہ، مانا کیا بنے گا؟ شیطان کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ حلال تو حلال ہی ہے، شریعت نے جس کو حلال کر دیا وہ حلال ہو گئی، شریعت نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہو گئی، نہ میرے کہنے سے نہ آپ کے کہنے سے۔ تو پھر فرمایا شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، کہ وہ تو تمہارا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ واضح طور پہ فرما دیا ان الانسان کان للشیطان عدوا مبینا، بے شک انسان کے لیے شیطان کھلا دشمن ہے۔ جس طرح یہاں بھی فرمایا کبھی اتنا دشمن، سخت ترین دشمن ہے کہ اس کو صرف موقع چاہیے کہ بندے کا ایمان سلب کر لے، اس کو راہ سے ہٹا دے، رب کے حلال کردہ شے کو وہ حرام بتانا شروع کر دیں، اور آج تک اپنے منشور پر قائم ہے۔ کتنی بڑی بڑی جماعتوں کو اس نے اپنی طرف کر دیا، کتنے اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو کس قسم کی حرکتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کیا حرکتیں اور کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھے جو شریعت کی طرف سے حکم ہے اصل وہی حکم ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کے ماتحت اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی خواہشات پہ نہیں چلنا کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ نہیں، جس سے شریعت نے حلال کا سو وہ حلال ہے، اور حلال کی کیا فضیلت ہے، کہ حلال کھانے والوں کی کیا شان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو حلال کماتا ہے پھر حلال ہی کھاتا ہے، اور جس جگہ پر خرچ کرنے کا حکم ہے اہل و عیال پر دینی معاملات میں، جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے ان جگہوں پر خرچ بھی کرتا ہے، میرا رب انہیں جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ حلال رزق بھی ہے، ذریعہ بھی حلال ہی ہے، اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور کنجوسی نہیں کر رہا، جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اور فرمایا جس شخص نے ایسا نہ کیا، حرام کھایا، حرام کمایا، اہل خانہ پہ بھی حرام ہی خرچ کیا، اور خوب اس رقم کو روکے ہوئے جمع کیے ہوئے وقت گزارا، تو فرمایا اس حرام کمائی کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل فرمائے گا، یہ اس کا کمائی کردہ جو مال ہے اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اس طرح ایک موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کی تمنا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے۔ صحابی رسول اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعویٰ بنائے، آپ دعا کیجئے۔ اب مستجاب الدعویٰ یعنی میں جو دعا کروں اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانب اشارہ فرما دیا کہ تم اگر مستجاب الدعویٰ بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا
اپنی خوراک کو پاک کر لو، حلال طیب رزق کھانے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں مستجاب الدعویٰ بنا دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ شخص جو حرام لقمہ کھائے، فرمایا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ایک حرام لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس کا یہ عذاب ہے کہ وہ 40 دن تک وہ عبادتوں سے دور ہو گیا، اب عبادت کرے گا تو عبادت قبول نہیں۔ اور آگے ایک اور وعید بھی سنا دی، فرمایا پھر اس لقمے کی وجہ سے جسم کے اندر جو چیز اگی ہے، گوشت بڑا ہے، جو چیز اس لقمے کی وجہ سے بڑی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے کہ وہ جز وہ شے آگ میں جل جائے۔ اتنا سخت حکم ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غلام نے آپ کو دودھ پیش کیا، اب دیکھیے حلت کی طرف کس طریقے سے جو ہے ہمارے اکابرین صحابہ کرام اور دیگر اہل شریعت جو شریعت پر چلنے والے ہیں وہ کس طرح اہتمام کرتے تھے کہ غلام نے دودھ پیش کیا، آپ نے نوش فرما لیا۔ جیسے آپ نے اس دودھ کو پیا، غلام کہنے لگا حضور آپ جب بھی میں آپ کو کوئی شے دیتا ہوں آپ تو تحقیق کرتے پوچھتے کہاں سے لایا، آج نہیں پوچھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں کہاں سے لایا، کیسے حاصل کیا اس دودھ کو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک بیمار شخص پر منتر پڑا تھا، تو آج وہ شخص ملا، اس نے یہ دودھ بطور معاوضہ مجھے دیا ہے، بطور معاوضہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو سنا، اپنی انگلی لی، حالانکہ دودھ جا چکا ہے پیٹ میں، اپنی انگلی لی اور لینے کے بعد جو ہے اپنے حلق کے اندر ڈال دیا اس کو، اور سارا دودھ جو ہے وہ اگل دیا کہ کر کے سارا دودھ نکال دیا۔ کتنا اہتمام! حالانکہ غلام نے پیش کیا ہے، نوش فرما لیا آپ نے، اندر جا چکی ہے شے، توبہ استغفار کر لیتے، نہیں، انگلی ڈال کے اس سارے دودھ کو جو ہے باہر نکالا، اور پھر آخر میں دعا کیا کی کہ اللہ یہ میرے بس میں تھا، یہ چیز میرے بس میں تھی کہ میں نے انگلی ڈال کے اس کو جتنا ہو سکا، جہاں تک ہو سکا وہ سارا میں نے باہر نکال لیا۔ اے اللہ اب اگر یہ رگوں میں کوئی دودھ اگر رہ گیا، اس کے چند قطرے ذرات اگر اس کی تاثیر اور اس کے اثرات رہ گئے ہو تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ کتنا اہتمام ہے! آج لوگوں کا ذہن بس یہ چاہتا ہے کہ جہاں سے آ جائے بس آ جائے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ آ کہاں سے رہا ہے، بس اس کی تمنا یہ ہے کہ آ جائے، چاہے وہ حرام سے آئے چاہے وہ حلال سے آئے، جس طریقے سے بھی ہے بس آ جانا چاہیے میرے پاس۔ یاد رکھے، اس چیز پر تحقیق کرے، یہ ہمارے اسلاف کی تعلیم یہ بتاتی ہے، خوب تحقیق کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے اور لقمہ حلال ہمیشہ 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 کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو درس وعظ و نصیحت ہوئی اسے یاد رکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا